پہ کرم ہوا کہ ہم پہ روزہ رکھوایا ہے، پھر اس روزے کی افطاری ہوئی، اتنا بڑا اجر۔ پھر اس روزے کے مہینے میں آج رات ہے 23ویں لیلۃ القدر کی رات، جس میں ہمیں اللہ پاک نے ختم فجران اور اپنا ذکر عطا کیا۔ ہم خوش قسمت ہیں، کچھ بچے لاہور سے، کچھ پنجاب سے، کچھ اسلام آباد سے، کہاں سے آئے ہیں۔ اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اور اللہ پاک اس بابرکت محفل کے صدقے آپ سب کی بجلیاں بنا دیں۔ اور میں صوفی ابرار صاحب کو، اس کے والد صاحب کو، اس کے پورے خانہ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ بہت بڑا کرم ہے اسی کے گھر میں محفل سکتی ہے جہاں سرکار کا حکم ہوتا ہے، جہاں سرکار کی چاہت ہوتی ہے، جہاں اللہ کی نظر اور اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے۔ اللہ پاک وہاں کرم کرتا ہے اور اس محفل کا انعقاد ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے تو پروگرام بنائیں گے سال بعد، لیکن کوشش ہوگی کہ ہر مہینے یہاں پہ ایک محفل ہوا کرے گی کہ آج حاضری دے سکے نہ دے سکے، لیکن ادھر کے سب دوستوں کو کہا جائے گا کہ صوفی ابرار صاحب یہاں پہ ختم پڑھوائیں گے اور ذکر کروائیں گے، سب نے شامل ہو جائیں گے۔ اور یہ وہ ختم شریف ہے جو ابھی ہم نے پڑھا، اس میں کچھ دوست چپ رہے، یعنی پڑھ رہے تھے لیکن جس طرح پڑھنے کا حق تھا اس طرح نہ پڑھا۔ تو اس طرح محفلوں کی بھی آگے خالی جاؤ تو کچھ فائدہ نہیں۔ یہ ایسی محفل ہے کہ کہتے ہیں اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ وہ اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ محفلیں تو بڑی ملیں گی آپ لوگوں کو، لیکن جو غور کرم والی محفل ہوتی ہے کہیں کہیں ہوتی ہے۔ اور ماشاءاللہ آج تو اس وزیر کے گھر میں محفل ہے، انشاءاللہ اس کے صدقے ہم بھی اپنے دامن بھر کے لے کے جائیں گے اور ذکر لازمی کریں، ذکر کو فکر کے ساتھ کریں۔ یہ ذکر اللہ کا ذکر کرنا ایسا ہے کہ ہمارے اس دل کی مثال ایک بنجر زمین کی ہے۔ اس بنجر زمین کو سیراب کرنا ہے، اس کے اندر ہم نے گندم بونی ہے، اس میں پھول لگانے ہیں، اس میں پھل کے درخت لگانے ہیں، کیسے ہوں گے؟ جب ہم لگا لیں، میرے مرشد نے لگا دیا اور اس کو ہم نے سیراب نہ کیا، پانی نہ دیا، وہ جل جائے گا۔ مرشد نے تو بیعت کر لیا ہے، لیکن آگے اس بیعت کی لاج رکھنی ہے۔ جس وقت صادق بیعت ہو جاتا ہے، مرید ہو جاتا ہے، اس وقت اللہ کے درجے اور اس کو اللہ پاک ولایت کے درجے عطا کرتا ہے۔ لیکن اب مرید تک ہے کہ وہ کتنے ٹائم میں وہ درجے پورے کرتا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں سالوں سال لگ جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں ماشاءاللہ دنوں میں اللہ پاک ان پہ کرم کر دیتا ہے۔ تو ہم نے اس دل کو نفیس بات کا پانی دینا ہے، لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانی ہے کہ ہمارے دل کے اندر جتنا بھی گرد و غبار ہے، جتنی بھی لالچ ہے، جتنی ہوس ہے، جتنے دنیا کے پیچھے دوڑ رہی ہے، ختم ہو جائے۔ اور اس میں جو اللہ اللہ کا پودا اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا میرے مرشد کے توسل سے، تو اللہ کے فضل سے اس کو پھلتا پھولتا اللہ آ جائے۔ اندر بوٹی مشک مچایا جام لڑتے آئی ہوئی۔ ہم جتنا بھی دنیا کے پیچھے بھاگتے جائیں گے، جتنا بھی دنیا آگے آگے، ہم پیچھے پیچھے۔ ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں جو ہم سے چلے گئے، ہم اپنے چھوٹوں کو دیکھیں، ہم سے چھوٹے بھی چلے گئے، ان کو دیکھیں کہ کیا لے کے گیا کوئی۔ میرے دادا تھے، میرے والد صاحب تھے، ان کے والد صاحب، ان کے والد صاحب کیا ساتھ لے کے گئے؟ کچھ بھی نہیں لے کے گئے، خالی ہاتھ گئے۔ ابھی اس نے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ویسے ہی یوٹیوب پہ چل رہی تھی، ایک عورت فوت ہوئی ہے اور اس کی جائیداد کے انگوٹھے فوت ہوئے انگوٹھے اس کی جائیداد کے اس کاغذ کے اوپر لگا رہے تھے۔ اس وقت اتنا رونا آیا کہ نہیں کیا لے گئی ساتھ؟ کچھ بھی نہیں لے کے جاؤ گے اللہ کے سوا، اللہ کے نام کے سوا، اللہ کی عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں لے کے جا سکتے۔ چھوڑ دو لالچ، جو رزق اللہ نے دینے اس نے وعدہ کر دیا میرے بندے، تیرا رزق تیرا رشتہ تیرے پیدا ہونے سے پہلے میں نے دیا، تو پھر تو وہ تو سچا بادشاہ ہے۔ ہم کیوں اس رزق کے پیچھے بھٹکتے رہیں؟ کیوں حلال حرام کے پیچھے دوڑتے رہیں؟ کیوں لوگوں کو دھوکے دیتے رہے؟ ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہیں، اس کو دھوکہ نہیں دے رہے، ہم خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کریم مالک سب کا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ بادشاہ ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے بندے سے، اس کو دوسری جگہ سے 10 گنا زیادہ دے دے گا۔ لیکن میں نے جو نیت کر لی وہ میری نیت میرے سامنے اللہ پاک لے آئے گا۔ جو بو گے وہ کاٹو گے، یہ ہم بولتے تو ہیں ہر کسی کو، لیکن اس کو سمجھتے نہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے گندم بو دی اور مکئی کاٹے، نہیں، کسی نے مکئی بو دی اور گندم کاٹے، کبھی بھی نہیں۔ گندم بو گے گندم ہی نکلے گی، وہی کاٹو گے، جیسے عمل کرو گے ویسے تمہیں صلہ ملے گا۔ تو سب سے یہ عرضی ہے، یہ کچھ دن رہ گئے روزے کے، کافی روزے ابھی دیکھا راستے میں کافی لوگ کھا رہے تھے، پی رہے تھے، دل تو تھا، لیکن کوئی بیمار بھی ہوتا ہے اللہ پاک کو شفا دے
اور روزہ لازمی رکھیں. یہ چند دن رہ گئے, اسی ایک ہفتے کے روزے رہ گئے, آخری عشرہ ہے. اللہ پاک خیر سے گزارے ان کو بھی. کتنے پیارے روزے تھے, ٹھنڈے روزے, نہ کسی کو تکلیف پیاس کی ہوئی, نہ کھانے کی نہ بھوک. کچھ لوگ ہیں دوست ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بیماری ہے. میرے دوست بھی ہے, خلیفہ بھی ہے, میرا بچہ بھی ہے, اس کو شوگر ہے, 500 سے اوپر اس کی شوگر چلی جاتی ہے. اس کو بہت زیادہ, اس کو ڈاکٹر نے بالکل منع کر دیا کہ آپ نے روزے نہیں رکھے. کافی عرصے سے وہ روزے نہیں رکھا. اس دفعہ اس کو مشورہ, مجھے کہتے ہیں کیا کروں. میں نے کہا بیٹا مرنا تو ایسے ہی مرنا ہے, روزہ رکھ کے مر جائے, اللہ پاک شہادت کی موت دے دے. ڈائریکٹ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ نے منع کیا ہوا آپ کی مرضی, رکھتے ہو نہ رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے, مرضی آپ کی. لیکن اگر رکھ کے چلے گئے تو وہ تو سب سے بڑا اجر ہے. اور ان دنوں میں اس رمضان کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے میرے اللہ کے محبوب, تجھے اللہ نے سلام پیش کیا اور اللہ کا حکم ہے, اللہ نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص. اس بات پہ توجہ دیں کہ ہم نے اپنی مغفرت کرائی یا نہیں. جبرائیل علیہ السلام بول رہے ہیں ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرے. رسولوں کے امام, اللہ کے یار, اللہ کے پیارے, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں آمین. سوچو یہ بدعا کیسے لگے گی انسان. تو ہم اپنے گریبانوں میں دیکھیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کر لیا, ہم نے اپنی مغفرت کرا لی اس روزے میں کہ روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولا, غیبت کی, دھوکوں کے پیچھے گھومتے رہے, ادھر ادھر ہی ہوتے رہے, بھٹکتے رہے. ان دنوں میں اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں شیطان پکڑے جاتے ہیں, باندھے جاتے ہیں. پھر کون سی چیزیں ہمیں نماز کی طرف نہیں لے کے جاتی, کون سا ایسا عمل ہے کہ جو ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتا, قرآن کی تلاوت نہیں کرنے دیتا, سوئے رہتے ہیں. کیوں؟ روزہ ہے, صرف زبان کا منہ کا روزہ ہے اور روزہ نہیں ہے. تو روزہ لازمی رکھو. اس شخص نے روزہ رکھا ماشاءاللہ, آج اس کے 23 روزے ہو گئے اللہ کے فضل سے. اس نے 5 روزے رکھے, اس نے شوگر ٹیسٹ کروایا, کہتے ہیں شوگر کی بیماری ختم کی. اتنا اللہ نے کرم کیا, اس میں شفا ہے. یہ نہیں ہے کہ کمر میں درد ہو گیا تو روزہ چھوڑ دیا, سر میں درد ہو گیا تو روزہ چھوڑ دیا, یہ میں اسلام آباد یہاں کا کارا تھا سفر میں وہ روزہ چھوڑ دیا. نہیں, روزہ بہت بڑا مہینہ ہے اور اس روزے کا اجر, ہر اجر آپ کو, ہر ثواب فرشتہ لکھتا ہے آپ کا, اور اس کا ثواب اللہ خود اپنی ذات سے دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں روزے دار کو اجر میں خود دیتا ہوں. اور روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہے, ہم سے ہماری بیوی, ہماری ماں, ہمارے بچے نفرت کرتے ہیں, وہ ہٹا دو, یا مسواک کرو, یا جا کے برش کرو, آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میرے روزہ دار بندے کے منہ سے جو بدبو جاتی ہے وہ مجھے مشق اور مزدوری سے زیادہ پسند ہے. کتنا کریم مالک ہے, تو کیوں نہ اس مالک کو ہم راضی کریں. تو انشاءاللہ ابھی ذکر کی محفل ہوگی, ذکر کریں گے. یہ ذکر اسی لیے ہے کہ جو ہم روزے نہیں رکھ سکتے, جو ہم سے, ہماری نفس سے ہمارے اوپر چڑھی ہوئی ہے, اس نفس کو ختم کرنا ہے. اس ذکر کے ساتھ جلانا ہے اس کو, اس ذکر کے ساتھ ضرب لگانی ہے, نفس کو ختم کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے قلب ذکر پہ جاری ہوگا انشاءاللہ. پھر ہمیں نمازوں میں بھی مزہ آئے گا, قرآن کی تلاوت کے لیے ہمارا جی کرے گا, تہجد پڑھنے کے لیے بھی اللہ کا حکم ہوگا انشاءاللہ, اور خوب نوافل پڑھنے کا مزہ آئے گا آپ سب کو. تو انشاءاللہ آنکھیں بند کر کے ذکر کرنا ہے, آواز کے ساتھ آواز ملانی ہے, جس کی آواز غلط ہو دوبارہ ملانے کی.